بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لیں تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے، یا اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نوعمر لڑکا تھا، اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے، یعنی نوعمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا اور نہ کبھی یہ فرمایا تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کو سکون ملے اس حالت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔